اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اذهب جا امر کا فعل ہے، انتا تو و اخوک اور تیرا بھائی، بآیاتی میری آیتوں کے ساتھ، ولا تنیا لا تنیا کون سا فعل ہے؟ لا تنیا نہیں ہے. لا تنیا تم دونوں سستی نہ کرنا، تم دونوں کمی نہ کرنا، فی ذکری میری یاد میں، میرے ذکر میں. یہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے پہاڑ کے قریب، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ تم سے مخاطب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ مددگار کے طور پہ نبی بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی تم پہ احسانات کیے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تم دونوں بھائی پاس جانے کے لیے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ لا تنیا ذکری، کہ تم دونوں میری یاد میں کمی نہ کرنا، میری یاد میں سستی نہ کرنا. یہاں سے ویسے خطاب تو پیغمبر کو ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن دعوت کے اعتبار سے اتنی یہ اہم باتیں ہیں. دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے کیسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے انسان کو، بہترین ہدایات ہیں یہ. جس آدمی نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے سب سے بنیادی بات اور پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ میرے ساتھ رابطہ منقطع نہ کرنا. فرعون سے مقابلے کے لیے اور فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں کہا کہ لوگوں کی تنخواہیں وصول کرو اور لوگوں سے سرمایہ لو اور چندے اکٹھے کرو. یہ نہیں کہا کہ بہت بڑی فوج تیار کرو، بہت بڑی پارٹی بناؤ، بہت بڑی جماعت بناؤ، بہت بڑا گروہ بناؤ تاکہ تم اس کی مخالفت کر سکو، اس کا مقابلہ کر سکو. بلکہ اتنی بات کہی کہ تم دونوں کو میں نے نبی بنایا ہے، اور جس بات کی تمہیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یاد کرتے رہنا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہارے دل کو مضبوط بناؤں گا. فرعون سے تمہیں کسی قسم کا خوف اور ڈر لاحق نہیں ہونے دوں گا. اذهبا الى فرعون، اذهبوا اذهبا کون سا فعل ہے؟ امر ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. اذهبا تم دونوں جاؤ، الى فرعون فرعون کی طرف، انه بے شک وہ، طغا، طغا کا معنی باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے. طغا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. طغا بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے. تم دونوں جاؤ اس کے پاس اور میری توحید کی دعوت دو اسے، میری طرف بلاؤ اسے کہ وہ میرا فرما بردار اور میرا اطاعت گزار بن کے رہے. اب دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دی دونوں بھائیوں کو، دونوں نبیوں کو. فقولا، قولا کون سا فعل ہے؟ قولا فعل کون سا ہے؟
فعل امر ہے اور صیغہ تسنیہ کا ہے، قولا تم دونوں بھائی کہنا، قولاً بات، قول، لینا لینا کسے کہتے ہیں؟ ملین طبی اصطلاح میں حکیم لوگ اکثر یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ملین کا معنی نرم کی گئی چیز، نہیں وہ اور لفظ ہے، اردو کا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے ملین۔ لینن کا مطلب ہے نرم بات، قولاً لینن، دونوں جاؤ اس کے پاس اور دونوں بات کہنا، بات نرم، قولاً لینن نرم بات کہنا، لعلہ شاید کہ وہ، لعلہ شاید کہ وہ یعنی فرعون، یتذکرو وہ نصیحت حاصل کرے، سمجھ جائے، او یخشا یا پھر ڈر جائے۔ یعنی انسان کی اصلاح کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ انسان کو بات سمجھائیں اور بات اس کے ذہن میں آ جائے اور وہ نصیحت حاصل کر لے کہ بھائی جو بات کہہ رہے ہیں بات تو سچی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ویسے سمجھ میں بات نہ آئے تو انسان برے انجام سے ڈر جائے، بھی جہنم ہے، آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، عذاب ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ عذاب دے گا، اللہ سزا دے گا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جا کے نرمی سے بات کرنا اس سے۔ ممکن ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ممکن ہے نصیحت کام کر جائے اور وہ نصیحت حاصل کر لے، اور اگر نصیحت حاصل نہ کر پائے تو ممکن ہے ڈر کی تمہاری بات قبول کر لے۔ اب اس میں خاص طور پہ جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مزاج تو بڑا جلالی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص یہ ہدایت فرمائی کہ دونوں بھائی جاؤ نرمی سے بات کرنا۔ دین کی دعوت کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں اس وقت انسان برداشت کر لیتا ہے کہ انسان کو اپنے مفادات کا بستہ ہے، باس نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی، انسان برداشت کرتا ہے، بھی کیا ہے، نوکری ہے، کرنی ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، تنخواہ ہے، بال بچے ہیں، دنیا کی مجبوریاں ہیں، انسان سخت بات برداشت کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں سخت بات کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ قولاً لینا، نرمی سے بات کرنا۔ اور ویسے بھی نرمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ حدیث فرمائی کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی پسند، نرم، خود بھی نرم ہے، بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، اور یحب الرفق پسند کرتا ہے نرمی اختیار کرنے والے لوگوں کو، نرمی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سختی جو ہے اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، جتنی آپ سختی کریں گے، جتنی آپ ضد کریں گے، جتنا آپ تعصب سے کام لیں گے، اس کا نتیجہ اتنا ہی زیادہ تعصب ہوگا، اتنا ہی زیادہ ضد ہوگی، اتنا ہی زیادہ اختلافات بڑھیں گے۔ اور اس کا عملی مشاہدہ اور مظاہرہ جو ہے پاکستان میں دیکھ لیجیے، ہندوستان میں ہر جگہ پہ دیکھ لیجیے، مسلمانوں کے فرقوں میں آپس میں جتنا زیادہ تعصب ہے اس کے نتائج اتنے ہی زیادہ خطرناک برآمد ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے لوگوں کو قتل کیجیے، وہ آپ کے قتل کریں گے، آپ ایک کو قتل کریں گے وہ دو کو کریں گے، آپ دو کریں گے وہ 10 قتل کریں گے۔ اسلام تو یہ چیز نہیں سکھاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومنون لینون وحینون، بڑے اچھے کلمے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ تو بہت ہی نرم اور بہت ہی دھیما ہوتا ہے۔ ویسے حین کا معنی جو ہے کمزور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور مزاج کا مراد یہ ہے کہ بردبار، تحمل مزاج والا، ٹھنڈے دل سے بات کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. کس کس پہ؟ علی کل لین، ہر نرم مزاج والے آدمی پہ، ہین بردبار اور تحمل والے کے لیے، قریب ایسا آدمی جو لوگوں سے قریب رہے، دور دور نہ رہے، لوگ بھی اس کے قریب ہوں. ایسے نہیں ہے کہ قریب جائیں اور ہفتہ 10 دن یا مہینہ رہیں اور یہ دیکھ لیا کیسے ہیں صاحب، ویسے اتنی دعوت دیتے رہتے ہیں، اتنی دین کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اپنا مزاج اس طرح کا ہے. نہیں، فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا اس آدمی پہ لین ہین قریب سہل، کہ جو آدمی لوگوں کے قریب ہو، لوگ بھی اس کے قریب ہوں، جب اس کے پاس ہیں تو لوگ جو ہیں وہ راحت محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، دل سے اس کی عزت اور احترام کرنے لگیں کہ آدمی واقعی بڑا نرم مزاج ہے، لوگوں سے محبت کرنے والا ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور فرمایا سہل، وہ آدمی جو سہولت پسند ہو، لوگوں کے لیے سہولت کا راستہ نکالے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب کوئی مستحب 2 کام ہوتے جن میں سے ایک مشکل ہوتا، ایک سہل ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل کام پسند فرماتے. لیکن یہاں لین میں اور دین کے معاملے میں مداہنت میں فرق جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی نے دین کے معاملے میں برا بھلا کہہ دیا، مذمت کر دی، کوئی گالی گلوچ کر دیا، لڑائی جھگڑے پہ اتر آیا، تو انسان اس کو خاموشی سے برداشت کر لے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں شروع میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، رب اشرح لی صدری، کہ یا اللہ میرا سینہ اتنا کھول دے کہ میں لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ برداشت کر سکوں. یہ تو ہے لین ہونا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، دوسرے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، یہ تو ہے لین ہونا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں مداخلت کی. بعد اللہ ثم بعد اللہ، اس بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ لکم دینکم فلی دین، تمہارا راستہ وہ ہے، میرا راستہ وہ ہے. اللہ ایک ہے. اللہ کی توحید کے معاملے میں قطعاً کسی مداحنت کا یا کسی نرمی کا یا کسی نرم مزاجی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ نرم مزاجی نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 40واں بھی کر لو، 30واں بھی کر لو، خیر کوئی بات نہیں، سارے مسلمان ہیں، اکٹھے رہنا ہے، اتحاد کرنا ہے، بدعتیں بھی کر لو، شرک بھی کر لو، کچھ نہ کہو ان کو. یہ لین ہونا نہیں ہے. بدعتوں کو قبول کر لینا یا رسم و رواج پہ عمل کر لینے ماض اس لیے جی مسلمان ہیں، ان میں تفرقہ نہ پڑے یا اکٹھے رہیں یا رواداری ہے، یہ رواداری اسلام نہیں سکھاتا. دین کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی بات یہ ہے، اللہ کی بات یہ ہے، نہ کل ہے، نہ 40واں ہے، نہ فاتح خوانی ہے، جتنی بھی بدعات ہیں ساری حرام ہیں. جو بدعتی ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا. اسی طرح شرک کا معاملہ ہے، مداحنت کا یا رواداری کا یا لچک کا یا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے رسول سے زیادہ روادار اور نرمی کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن دین کے معاملے میں اللہ کے رسول نے کوئی رواداری نہیں. دین کے معاملے میں ٹھوک بجا کے مسئلہ بتا دیا لوگوں کو، جو آنا چاہتا ہے وہ آئے، جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری پیشکشی کی گئی. خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، دولت چاہتے ہیں دولت دیتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں حکومت لے لیں آپ. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے الہ کی عبادت کی جائے 1 سال، تو ہم وہ بھی تیار ہیں اس کے لیے، لیکن 1 سال ہمارے معبود کی بھی عبادت کر لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. معبود ایک ہی ہے، عبادت اسی کی ہوگی، الہ وہی ہے. دین کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی یا لوچ نہیں. البتہ دین کی دعوت دینے کے معاملے میں، دین کو پہنچانے کے معاملے میں، اور یہی اصل میں وہی چیز ہے
کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے روادار ہیں یا لچک سے کام لیتے ہیں یا مسلمانوں میں انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتے یا مسلمانوں کا اتحاد مطلوب ہے، وہ اتحاد جس طریقے سے کرتے ہیں وہ دین میں مطلوب نہیں ہے کہ بدعتیں کی جائیں، رسم و رواج پہ عمل کیا جائے. اور جو دین میں لین مطلوب ہے، جو دین میں نرمی مطلوب ہے، وہ کرتا کوئی نہیں. دوسرے کی کڑوی کچھالی باتیں سننا، دوسرے کی گالیاں یا دوسرے کی لعن طعن سن لینا، دوسرے کا لڑائی جھگڑا سن لینا، یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور دین میں یہی مطلوب ہے. جس بات کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وہ یہی تھا کہ تم بات نرمی سے کرنا، بات جو ہے حق سچ ٹھیک ٹھیک کرو، لیکن بات نرمی سے کرو. یہ پہلی بات تو یہ تھی لا تانیہ ذکری، کہ جس نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اس کا اللہ سے رابطہ اور اللہ سے تعلق مسلسل رہنا چاہیے. اللہ کی یاد میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر مسلسل کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی چاہیے. بات نرم طریقے سے کرنی چاہیے، حکمت کس سے کرنی چاہیے، مسلک کے ساتھ کرنی چاہیے. قالا، دونوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، نخافو، کون سا فعل ہے نخافو؟ مضارع جمع متکلم. ہم ڈرتے ہیں، این یفرطا علینا، ان یہ کہ یفرطا، کون سا فعل ہے یفرطا؟ مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. افراد اور تفرید. افراد کا معنی زیادہ، تفرید کا معنی کمی. یفرطو، وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہمارے اوپر، او یا ان، اس بات کا ڈر ہے، یطغا، طغیانی کسے کہتے ہیں؟ پانی جو ہے اس میں بہت زیادہ جوش آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی. اس کا اصل معنی یہی ہے کہ اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں بہت زیادہ جوش نہ آ جائے. ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ زیادتی نہ کرے ہم سے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو ڈر وہی تھا کہ میں نے ان کا آدمی قتل کیا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن دنیا کے قانون سے تو انسان ڈرتا ہی ہے. اسی وجہ سے تو مصر سے نکل کے مدین چلے گئے، 8-10 سال گزارے کہ بھائی آدمی قتل ہو گیا، مجھ سے پکڑیں گے تو مجھے سزا دیں گے اس کی. اب یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے تمہیں نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور کہا کہ تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں دیکھوں گا، میری آنکھوں کے سامنے تم سارے کام کرو گے. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم دونوں کو اس کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق ان کے تقاضے وہی ہیں جو ایک انسان کے ہو سکتے ہیں. ایک بشر کے جو فطری تقاضے ہیں وہ نبی میں بھی موجود ہیں. جس طرح ایک عام آدمی ہے، ویسے ہی کسی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا جو ہے، بادشاہ سے یا پریزیڈنٹ کے سامنے جا کے اس کے مزاج کے خلاف بات کرنی، ویسے ہی ڈر لگتا ہے. اور پھر جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اتنا بڑا ظالم ہے، اسی کے ہاتھوں پال کے میں بڑا ہوا ہوں، مجھے یہ قتل کرنا چاہتا تھا یا ختم کرنا چاہتا تھا، میں اسی کے گھر میں پلا ہوں، اور پھر ایک آدمی قتل کا مجرم بھی ہوں. اب قدرتی طور پہ ڈر تو آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بشری تقاضے ان میں بھی اسی طرح موجود ہوتے ہیں جس طرح کسی
دوسرے انسان میں ہوتے ہیں. ورنہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہ کہتے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے. دونوں اللہ کے نبی ہیں, دونوں ڈر رہے ہیں. اننا نخاف, ہمیں ڈر لگتا ہے, ان یفرط علینا, کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا, ہماری بات نہیں سنے گا, ہمیں گرفتار کر لے گا, اور یطغا, یا جوش میں آ جائے گا, اور ممکن ہے کہ ایسی سرکشی کرے, ایسی گستاخی یا بدتمیزی کرے کہ میری بجائے اللہ کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہہ دے. قال, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لا تخافا, تم دونوں خوف نہ کرو. تسنیہ کا صیغہ ہے, فعل کون سا ہے؟ نہیں ہے. لا تخافا, تم دونوں خوف نہ کھاؤ, تم دونوں نہ ڈرو. اننی, بے شک میں, معکما, کما کیا ہے؟ تسنیہ ہے, دونوں کے لیے. مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. اننی, بے شک میں, معکما, تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمعو, میں خوب سننے والا ہوں. وارا, اور خوب دیکھنے والا ہوں. میں تمہارے سارے معاملات سن بھی رہا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں, لہذا تمہیں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اطمینان اور تسلی دلا رہے ہیں کہ ڈرنے کی بات نہیں, فرعون کے پاس جاؤ اور میری بات پہنچاؤ اسے جا کے. فَأَتَيَّاهُ, فا الگ ہے, آتیا کون سا فعل ہے؟ امر ہے, دونوں کے لیے تسنیہ کا صیغہ ہے. فَأَتَيَّاهُ, تم دونوں آؤ اس کے پاس, یعنی فرعون کے پاس. فَقُولَا, اور دونوں کہو. قولا امر ہے تسنیہ کا. انا, بے شک ہم, رسولا, رسول ہیں دونوں, رب کا, تیرے رب کے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا, ارسل کون سا فعل؟ ارسل امر ہے. اور کہو فرعون سے, ارسل, بھیج دے, معنا, ہمارے ساتھ, بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. ولا تعذبہم, لا تعذب کون سا فعل ہے؟ لا تعذب نہیں ہے. لا تعذبہم, اور ان کو عذاب نہ دے, انہیں سزا نہ دے. پیغمبر کی دونوں ڈیوٹیاں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی توحید اپنی امت تک پہنچائے, اور دوسرا یہ کہ ان کے دنیاوی جو معاملات ہیں وہ معاشی ہوں, اقتصادی ہوں, سیاسی ہوں, ان کی خیر اور بھلائی بھی کرے اس معاملے میں. اور چونکہ اس وقت جس طرح ہندوستان میں ہندوؤں میں براہمن ہیں اور سب سے نچلی ذات جو ہے شودر ہیں, اب بالکل ویسا ہی معاملہ فرعون کی اپنی قوم جو قبطی تھی اس کا اور بنی اسرائیل کا تھا. بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان کے غلام کے طور پہ رہے ہوئے تھے. ان کے جتنے بھی کام کاج تھے وہ سارے بنی اسرائیل سے لیتے تھے, اور قبطی خود بطور حاکم کے وہاں رہ رہے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بھی پہنچائی اسے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اس قوم کو آزاد کرو, اس پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. بالکل ایسے ہی یوں سمجھ لیجیے جس طرح یورپ نے یا امریکہ نے اپنی کالونیاں کسی زمانے میں بنائی ہوئی تھی. ہندوستان اور پاکستان برطانیہ ہی کالونی تھا, برطانیہ حاکم تھا وہاں پہ. اب برطانیہ کو جا کے یہ کہنا کہ بھائی اس قوم کو آزاد کرو, برِ صغیر کی قوم کو, کتنا یہ مشکل کام تھا. اور برِ صغیر کی آزادی کے لیے جن علماء نے اور مشائخ نے یا جن
سیاسی لیڈروں نے حصہ لیا، یہ انہیں پتہ ہے کہ آزادی طلب کرنا، آزادی مانگنا اور آزادی لینا کتنا بڑا مشکل کام ہے، کتنے لوگ قتل ہوئے اس میں، اور کتنے کتنے ظلم کیے ان ظالموں نے، کس طریقے سے قتل و غارت کی علماء کی اور مشائخ کی، اور جو آزادی مانگنے والے تھے مردوں پہ اور عورتوں پہ اور بچوں پہ بوڑھوں پہ کس طرح کے ظلم کیے ان لوگوں نے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ فرعون کو جا کے یہ کہنا اس قوم کو آزاد کر، کیوں ظلم کرتے ہو اس قوم پہ، یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بنیاد کے طور پہ انہیں ہدایت کے طور پہ اللہ نے فرمائی۔ ایک تو یہ کہ لا تانیہ فی ذکری، کہ میرے ساتھ رابطہ منقطع نہ کرنا، میری یاد میں کمی نہ کرنا، مجھے یاد کرتے رہنا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور دوسری یہ کہ نرمی سے جا بات کرنا، تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو، وہ زیادتی کرتا ہے تو کرے لیکن تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر ان دونوں باتوں پہ عمل کرو گے میں تمہاری نگرانی کروں گا، میں سب کچھ سننے والا بھی ہوں، دیکھنے والا بھی۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں سزا نہ دے، قد جئنا، قد تحقیق، جئنا کون سا فعل ہے؟ جئنا ماضی کا فعل ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے، جئنا ہم آئے، کا تیرے پاس، بآیتن سات نشانیوں کے۔ کون سی نشانیاں تھی وہ؟ اس سے پہلے پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، ایک عصا کا جو نیچے پھینکتے وہ سانپ بن جاتا اور پکڑتے تو پھر عصا بن جاتا، اور دوسرا اپنا ہاتھ بغل میں دباتے اور نکالنے کے بعد وہ سورج کی طرح روشن ہوتا، چمکتا ہوتا، اور پھر ڈالتے تو پھر ویسے کا ویسا ہو جاتا۔ یہ دونوں نشانیاں تھیں رسالت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہنا کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں بآیت من ربک، آیتیں لے کے آئے ہیں، معجزے لے کے آئے ہیں، نشانی لے کے آئے ہیں، من ربک تیرے رب کی طرف سے، کہ ہم واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ السلام، اور سلامتی ہے، علی اس شخص پر، من اتبع الہدی، من وہ شخص جو اتبع اس نے اتباع کی، اس نے پیروی کی، خدا ہدایت کی، اور جا کے اس سے بات کرنے سے پہلے کیا بات کہنا؟ السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ السلام علیکم مسلمان کو کہنا چاہیے، لیکن جو غیر مسلم ہے اسے مشروط سلام کہنا چاہیے۔ غیر مسلم کو مشروط سلام کہنا چاہیے کہ اگر تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، اگر تم مسلمان بن جاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ، بس سلام، تم پہ سلامتی، اگر نہ بنو تو سلامتی نہیں ہے۔ اسلم تسلم، اسلام لاؤ گے تو سلامتی ہوگی، اسلام نہیں لاؤ گے سلامتی نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو خطوط لکھے ان کے لیے یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ السلام علیکم نہیں لکھا کافروں کو، بلکہ یہی لکھا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کے لیے جو ہدایت پہ آ جائے، جو سیدھے راستے پہ آ جائے۔ انا بے شک ہم، قد اوحی الینا، اوحی کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے۔ اوحی وحی کی گئی، الینا ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے، ان العذاب بے شک عذاب، علی اس کے اوپر، من کذبا جس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا۔ فرعون کو جا کے یہ بات کہی اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نرمی اختیار نہیں کی کہ میں اسے یہ کہوں جا کے کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے اگر تم میری بات نہ مانو۔ اب کسی کو یہ جا کے کہنا یہ بھی تو معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ کا دین پہنچانے میں نرمی نہیں ہے۔
اللہ کا دین تو من و ان پہنچانا ہے. جیسی بات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اس میں اگر ایک ذرہ برابر بھی کمی کر دی تو خیانت ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا انسان کہ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ تم لوگوں کو کہو جی ہاں 40 سے کل کرتے رہو, کوئی بات نہیں, ثواب کا ہی کام ہے, قرآن ہی پڑھنا ہے, ختم قرآن کر لو, قرآن ہی پڑھتے ہیں, کیا ہے؟ اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تمہیں یہ کس نے کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی, حکم نہیں دیا, تمہیں کس نے اجازت دی؟ تم یہ کہو جی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ دین کے معاملے میں تو کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے کسی کو. بات ویسے نرمی سے کرو, قولاً لینا کہو. اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو خاموشی اختیار کرو, تم زیادتی نہ کرو. لیکن دین جو ہے ویسے کا ویسا ہی پہنچاؤ, خواہ کڑوا ہی لگے کسی کو. کہو فرعون کو کہ تمہارے لیے عذاب ہے اللہ کا اگر تم میری بات نہیں مانتے, اگر تم جھٹلاتے ہو اس کو, اگر یہ معجزے نہیں مانتے, اگر میری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے, اگر میری. اب تو بات یہ ہے کہ جب بھاگے تھے تو جب وہ اس کی رعایا تھے فرعون کی, لیکن جب واپس پلٹ آئے پھر تو اب امیر وہ ہیں جو رسول ہے, حاکم وہ ہے جو رسول ہے, مطاع وہ ہے جو رسول ہے. اب وہ فرعون ہو یا 4 اسٹار جرنیل ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, وہ رسول کا غلام ہی بن کے رہے گا. اگر مسلمان ہے تو غلام ہے رسول کا, اور اگر بدبخت ہے, کذب وتولی ہے, تو پھر فرعون ہے. دو ہی راستے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے تو کوئی آزاد نہیں ہے نا جی, ہاں جی اتنا بڑا ہے, اتنی دنیا میں اس نے یہ کیا, خلافت کو توڑ دی, خلافت کو تمہارا تھا, ترک تھا, یہ تھا, وہ تھا. وہ تو پھر جب اللہ کے پاس جائے گا تو پھر بتائے گا کیا کیا اس نے. دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے آگے سارے سر جھکائے ہوئے غلام ہیں, ہاں کوئی بادشاہ ہے, کنگ ہے, یا 4 اسٹار جرنیل ہے, یا 10 اسٹار جرنیل ہے, جو بھی ہے, اللہ کے رسول کے آگے سر جھکا کے رہے گا تو اللہ کا غلام ہے. اور اگر کذب وتولی ہے تو پھر کوئی بھی ہو, جو کذب وتولی ہے وہ فرعون کی لائن میں ہے. اللہ کے رسول کا نافرمان ہے, اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہا, اس کا راستہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کذب وتولی کا معاملہ کرو گے تو تمہارے لیے عذاب. جو بھی کذب وتولی کرے گا, خواہ اس نے نام مسلمانوں والا رکھا ہوا ہے یا ہندوؤں والا ہے یا عیسائیوں یہودیوں والا ہے, بات ایک ہی ہے. جس نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا, اللہ کے رسول سے منہ موڑا, اس کے لیے عذاب ہے. اللہ کا اصول ہے یہ. اور پاکستان سے زیادہ اس کی بڑی مثال کیا ہوگی. 25 سال 30 سال تک اللہ, کل ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا, جو لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں یا جنہیں درد ہے فی الواقع یا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے, اس آدمی نے آرٹیکل میں لکھا ہوا کہ ہم نے, یعنی پاکستانیوں نے, ویسے اچھے عہدے کا آدمی تھا, کہ ہم نے تو یہودیوں سے بھی زیادہ اللہ کی بڑھ کے نافرمانی کی ہے. کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا یا اللہ خطہ زمین دے دے, ہم اس پہ لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد ایسے ایسے کام کیے کہ یہودیوں کافروں سے بھی آگے بڑھ گیا, اور اس کی سزا دی اللہ نے ہمیں. اس لیے کہ اللہ کا تو قانون ہی یہ ہے کہ جو بھی منہ موڑے گا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا, اس کے لیے عذاب ہے. منہ موڑنے والا یا خان ہو, زانی اور شرابی آدمی, یا اور کوئی ہو, دوسرا تیسرا ہو, جو بھی ہو, جس نے بھی جھٹلایا اللہ کے رسول کی آیتوں کو, ہاں جی سود ہم تو ختم نہیں کر سکتے, زنا ہم تو ختم نہیں کر سکتے, شراب ہم تو ختم نہیں کر سکتے, اللہ کا عذاب ہے اس کے لیے, دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. اللہ کی سنت تو نہیں بدلتی. اور کتنی ہی مثالیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس نے بھی, خواہ وہ فرد ہے یا قوم ہے, اگر فرد اللہ کے آیتوں کو جھٹلائے گا اور اللہ کے احکام سے منہ موڑے گا تو فرد کے لیے عذاب ہے. اپنے گرد و پیش میں, عزیز و اقارب میں بے شمار مثالیں مل جائیں گی آپ. اچھا عہدہ ہے, اقتدار ہے, اچھی پوسٹ مل گئی ہے, رشوت کھاتے رہے ساری زندگی, نہیں پکڑا اللہ نے, لیکن کوئی نہ کوئی وقت آ جاتا ہے کہ اللہ ایسا پکڑتے ہیں کہ عبرت بن جاتا ہے لوگوں کے لیے.
ہاں کوئی فرد اللہ کی آیتوں کا سے منہ موڑے اور اللہ کی نافرمانی کرے اسے بھی سزا ملے گی، اسے بھی عذاب ہوگا، اور اگر کوئی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اللہ کے احکام کو جھٹلا دے اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑے تو اللہ اس کو بھی سزا دے گی۔ قال فرعون نے کہا فمن ربکما، فمن پس کون، ربکما تم دونوں کا رب، یا موسیٰ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون سا ہے جس کی دعوت تم میرے پاس لے کے آئے ہو؟ اس لیے کہ موسیٰ کو بھی اس بات کا گھمنڈ تھا انا ربکم الاعلی کہ رب تو میں ہی ہوں تمہارا۔ فرعون کو یہ گھمنڈ تھا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں، لہذا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا فمن ربکما کہ وہ رب کون سا ہے جس کی اطاعت کا تم حکم دے رہے ہو؟ رب تو میں خود ہوں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربنا الذی، ربنا ہمارا رب، الذی وہ جو، آتا اس نے دیا، آتا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ آتا عطا کیا، اس نے دیا، کل شیء خلقہ، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی شکل یا اس کی بناوٹ، ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، اس کی شکل دی، ثم ہدا پھر اس کو ہدایت دی، اس کو سیدھا راستہ بتایا۔ یہ سب سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی الوہیت کی جتنی بڑی دلیل تخلیق ہے اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جھگڑا ہوا، نمرود نے کہا بھی تمہارا الہ کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مارتا اور زندہ کرنا جو ہے یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اب اگلی جو دلیل دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو الہ ہے تو مغرب سے نکال لا۔ فبہت الذی کفر، اس دلیل پہ وہ بدبخت چپ ہو گیا، اور اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بالکل ویسی ہی دلیل موسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی اور پھر اس کو اس کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق کام کرنا سکھایا۔ مطلب یہ ہے زبان جو ہے یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کان جو ہے یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، ناک جو ہے یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، ہاتھ جو ہے یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ سارے گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن میرا رب وہ ہے جس نے زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو حکم دیا تم نے بات کرنی ہے، اب وہ گوشت کا ٹکڑا بات کر رہا ہے۔ کان کا جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس کو حکم دیا کہ تم نے سننا ہے، اس سے وہ سن رہا ہے۔ ناک کا گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تم نے اس سے سونگنا ہے، وہ سونگ رہا ہے۔ دل بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے دھڑکنا ہے، وہ دھڑک رہا ہے۔ پھیپھڑے کو حکم دیا کہ تم نے سانس لینے کا کام کرنا ہے، وہ سانس لے رہا ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، پانی کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا اور پھر اسے یہ کہا کہ تم نے پیاس بجھانی ہے، اس کو ہدایت دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ سورج اللہ نے بنایا اور سورج کو یہ حکم دیا کہ تم نے روشنی دینی ہے، تم نے گرمی دینی ہے لوگوں کو۔ سورج جو ہے وہ اپنی بناوٹ کے حساب سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے وہ کام کر رہا ہے۔ ہوا ہے، پانی ہے، چرند ہے، پرند ہے، مچھلی ہے، دنیا میں جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بناوٹ بھی دی، اور اس بناوٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی رہنمائی کی کہ تمہارا کام یہ ہے کرنا۔ اور اگر تم رب ہو تو ذرا آنکھ بناؤ اس جیسی، اور اس آنکھ کو اس سے کہو کہ تم دیکھو، دیکھنے کا کام لو اس سے۔ اگر تم رب ہو تو اس طرح کا دماغ بناؤ جس طرح کا دماغ اللہ نے بنایا، اور پھر اس دماغ سے کہو کہ ذرا سوچنے کا کام لے اس سے۔
اگر تم رب ہو تو اس طرح کا ایک ہاتھ بنا کے دکھاؤ جو اس طرح سے حرکت کرے, چیزوں کو پکڑے, 5 انگلیاں ہو اس میں, اس کے پٹھے اس طرح سے کام کریں, تم بھی بنا کے دکھا دو ذرا. یہ دلیل ایسی تھی کہ اس دلیل کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. تخلیق کے معاملے میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, باقی ساری باتوں کے جواب ہیں. مشکل کشائی کا جواب بھی ہے. ہاں جی, ہماری تو مشکل کشائی آپ مزار پہ جائیں تو واقعی ہوگی. بھئی کام تو اللہ کرے گا, لیکن اگر آپ اللہ کے بجائے کسی بت سے منسوب کر دیں تو اس کا کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ جو آدمی ساری زندگی مندر میں جا رہا ہے اس کے کام تو اللہ نے کرنے ہی ہے, لیکن وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کام تو یہ مندر کا بت کر رہا ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ آپ کہیں جی یہ قبر والا تو مجھے روزی دیتا ہے. اب روزی تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے, اللہ کا وعدہ ہے جس کو میں نے پیدا کیا اس کو روزی دوں گا. اب اگر وہ اللہ کی دی ہوئی روزی کو قبر سے منسوب کرتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اللہ نے اولاد تو دینی دینی ہے. اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ جب میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوں گے میں اولاد دوں گا. اب اولاد تو اللہ نے دینی ہے, اس اولاد کو آپ اپنے پیر سے منسوب کر دیں تو کیا جواب ہے اس کا؟ تخلیق کا عمل ایسا عمل ہے جس کا کوئی جواب نہیں. تخلیق کا عمل جو ہے, آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, اگر کوئی خالق ہے تو اس جیسی کوئی چیز پیدا کر کے دکھا دے. زمین کو اللہ نے پیدا کیا, اگر کوئی خالق ہے تو زمین جیسی کوئی چیز پیدا کر کے دکھا دے. اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری اللہ کی پیدا کرتا ہے. تخلیق کے معاملے میں قطعاً کوئی اس کی نہ جواب دے سکتا ہے نہ کوئی دلیل دے سکتا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق کی بات پہ ہی نمرود خاموش ہوا. اس کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے یا الہ ہے تو اسے مغرب سے نکالنا. اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی ہے. انسان کو اس کی بناوٹ دی ہے, گائے کو اس کی بناوٹ دی ہے, بکری کو اس کی بناوٹ دی ہے, پرندوں کو ان کی بناوٹ دی ہے, مچھلی کو اس کی بناوٹ دی ہے, اور پھر ہر چیز کو اپنے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا سکھایا ہے. مچھلی کو یہ پتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پانی میں بسر کرنی ہے, ہوا میں نہیں رہنا. پرندے کو پتا ہے کہ میں نے فضا میں اڑنا ہے, پانی میں نہیں جانا. جیسا جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی ویسی وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ ہے میرا اللہ جس نے ہر چیز کی تخلیق کی, ہر چیز کو کی بناوٹ دی اسے, اور پھر اس راستے پہ اس کا کام سکھا دیا اسے کہ تمہارا کام یہ ہے. اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی سمجھا دی اسے کہ اللہ ہی ہر ایک کی ہدایت کا انتظام کرنے والا ہے. پرندوں کی ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا کہ تم نے یوں اڑنا ہے. مچھلی کی ہدایت اور رہنمائی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ تم نے یوں پانی میں رہنا ہے. اسی طرح انسان کی ہدایت بھی اللہ ہی کے ذمے ہے. اللہ نے ہی اسے ہدایت دینی ہے, اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طریقہ استعمال نہیں کیا بلکہ اختیاری طریقہ استعمال کیا ہے کہ لوگوں میں سے ہی کسی کو اپنا پیغمبر منتخب کر لے اور اس پیغمبر کو بھیجے لوگوں کے پاس, اور لوگوں کو اس بات کا اختیار دے کہ جو چاہے اس کی اتباع کرے, جو چاہے اس کی نافرمانی کرے. لیکن انسان کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری کا انتظام کرے, اہتمام کرے. لیکن اس کے بعد ہدایت کا اختیار کرنا جو ہے اس کا اختیار اللہ نے لوگوں کو دیا ہے. آگے فرعون نے یہ بات کہی, موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا تو جواب نہیں تھا اس کے پاس. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رب واقعی وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کی تخلیق دی اور اس کی رہنمائی کی. رب کا مسئلہ تو ختم ہو گیا. اب اس کے پاس کوئی دوسرا سوال نہیں تھا اس بارے میں, رب کے بارے میں جو کرتا وہ. لہذا اب اس نے موضوع ہی بدل لیا. قالا, فرعون نے کہا, فما بال القرون الاولی. فما, ما یہاں پہ کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے, سوالیہ ہے. ما کیا؟ بال, بال کا معنی حال. قرون نسلیں یا قومیں.
اولا پہلے والی، جو ہم سے پہلی قومیں تھیں، ہم سے جو پہلی نسلیں تھیں، ہمارے باپ تھے، بابا تھے، دادا تھے، پردادا تھے، جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب یہ دیکھیے بالکل ایک بڑا عیارانہ سوال ہے یہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے میں اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلواؤں جس سے لوگوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت یا تعصب کے جذبات پیدا ہو جائے، کہ یہ کہے کہ جو پہلے ہم سے گزر چکے ہیں وہ بھی گمراہ تھے اور جہنم میں گئے ہیں، جہنمی ہیں وہ بھی. ظاہر ہے کہ خواہ کتنا بھی کوئی سمجھدار آدمی ہو یا کتنا ہی کوئی ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہو، آپ اسے جب یہ کہہ دیں گے کہ تمہارا باپ جہنمی ہے یا تمہارا باپ دادا گمراہ تھے، وہ مشتعل ہو جائے گا. اب خواہ آدمی کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو یا کافر یا مشرک کیوں نہ ہو، بہرحال ایک تصور تو ہر ایک کے ذہن میں ہے جنت اور جہنم کا. ابو لہب کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے گالیاں والیاں دی جب ابو طالب فوت ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غم محسوس کیا اور تنہائی محسوس کی. ابو لہب کو پتا چلا کہ فلاں کافر نے گالیاں دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ بھی چونکہ رشتہ داری تو تھی اور جو قبائلی تعصب تھا یا قبائلی حمایت تھی یا حمیت تھی قبائلی، وہ تو بہرحال تھی. گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں آدمی نے تمہیں گالیاں دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. ابو لہب گیا اس کے پاس، کہنے لگا کہ تم نے گالیاں دی ہیں. بڑا ڈانٹا ڈپٹا اسے. آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا چچا فوت ہو گیا ابو طالب، اب تم فکر نہ کرو، تم جو کام کرنا چاہتے ہو تم کام کرتے رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور کہتا تھا بھی یہ پاگل ہو گیا معاذ اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں پہ سوٹیاں مارتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اذیتیں پہنچاتا تھا. وہ ابو طالب کے مرنے کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی پہ آمادہ ہو گیا. ابو جہل نے اور اس کے ساتھ ایک اور تھا سردار قریشیوں کا، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو ایسی صورت سوچنی چاہیے جس سے ہم ابو لہب کو اس راستے سے ہٹا سکیں. دونوں وہ سردار مل کے گئے ابو لہب کے پاس اور جائے کہنے لگے کہ بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہو، سرپرستی کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور ہم تمہاری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن کبھی ذرا محمد سے یہ تو پوچھنا کہ وہ تمہارے باپ اور اپنے پردادا کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں؟ ابو لہب کے دماغ میں بات آ گئی، جا کہنے لگا کہ محمد یہ تو بتاؤ کہ تمہارا باپ اور تمہارا پردادا جو ہے یہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ان کی قوم ہے وہاں وہ بھی ہے. ابو لہب چپ ہو گیا. اب پھر ملاقات ہوئی ابو جہل سے. ابو جہل کہنے لگا سناؤ بھی کیا پھر جواب لے کے آئے ہو؟ ابو لہب کہنے لگا کہ بھائی اس نے یہ کہا ہے کہ جہاں ان کی قوم جائے گی وہاں وہ بھی جائیں گے. تو ابو جہل نے کہا کہ بیوقوف تو سمجھے نہیں کیا کہا اس نے، اتنی بات سن کے آ گیا ہو تمہیں پتہ نہیں چلا کیا کہا اس نے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بھی جہنمی ہے، قوم بھی جہنمی ہے.
ابو لہب جو ہے وہ واقعی نہیں سمجھا ہوگا. پھر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا گیا کہ محمد تم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں وہ قوم بھی جہنم میں جائے گی, وہ بھی جہنم میں جائیں گے. وہیں سے ابو لہب جو ہے وہ پھر واپس پلٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے, کہنے لگا کہ اچھا تم ہمارے باپ دادا کو جہنمی کہتے ہو, تم گمراہ کہتے ہو انہیں کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اب یہ باپ دادا کا جو تعصب ہوتا ہے, یہ باپ دادا کی پیروی اور باپ دادا کی تقلید ایسی چیز ہے کہ اسے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا کا مذہب یا اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی توفیق ہو تو اب ہدایت پہ آتے ہیں, ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے جو باپ دادا نے کرتے آ رہے ہیں یا جس طرح باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے ویسا ہی ان کی نسل بھی کرتی چلی جاتی ہے, عقیدت کی وجہ سے اور باپ دادا کی محبت کی وجہ سے. اسی لیے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پوچھی کہ کسی طرح اس کو مشتعل کیا جائے اور لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان نفرت کے جذبات پیدا کیے جائیں. لہذا اس نے موسیٰ علیہ السلام نے سے پہلا موضوع بدل کے ختم کر کے دوسرا سوال یہ کیا, فما بال القرون الاولی, جو پہلی قومیں گزری ہیں, جو پہلی نسلیں ہیں, ہمارے دادا پردادا ہیں, ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کا کیا حال ہے, وہ کہاں پہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا اس کا. قال, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, علمھا, ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ قرون کے لیے, مؤنث ہے. علمھا, اس کا علم, عند ربی, میرے رب کے پاس ہے, فی کتاب, ایک کتاب میں. اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, لا یضل, نہیں غلطی کرتا, ربی میرا رب, ولا ینسا, نہ ہی بھولتا ہے. جتنی بھی قومیں سے پہلے گزر چکی, بڑا حکیمانہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کا. جس جال میں فرعون پھنسانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی سے موسیٰ علیہ السلام اس جال سے بچ کے نکل گئے. فرمایا کہ پہلی قوموں کا معاملہ جو ہے اللہ کے پاس ہے, ان کے عقیدے, ان کے اعمال اور ان کے معاملات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھے ہیں. ولا یضل ربی ولا ینسا, اور میرا رب ایسا ہے کہ اس سے نہ تو کوئی غلطی ہوتی ہے نہ بھول چوک ہوتی ہے. اللہ جانے تو وہ جانے, جنہوں نے اعمال کیے ہیں وہ جانے. اب یہ دیکھیے, عقل مندی کی بات یہی ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ سے چھوڑ دیا ہے. عقل مندی کی بات یہی ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں, خواہ وہ دینی رہنما ہیں یا جیسے بھی ہیں, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے, کچھ دینی لڑائی جھگڑے اور ایسی مصیبتیں بن جاتی ہیں کہ ایون یہاں تک کہ جو دینی رہنما ہیں یا جنہوں نے دین کی بڑی بڑی خدمت کی ہے, ان کے پرانی تحریریں نکال کے, چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے مین میں کہا کہ فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, فلاں سے یہ ہوا, فلاں سے یہ ہوا, فلاں نے یہ کیا. جو لوگ فوت ہو چکے انہیں تو معاف کر دینا چاہیے. ان کا معاملہ, ان کے اعمال, ان کے عقائد, وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس پہنچ چکے. دین کو پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں. ضروری ہے کہ ان لوگوں کو پہ لان تان کیا جائے یا ان لوگوں کو ضرور اس میں گھسیٹا جائے. یہ سارا قرآن جیت بھرا پڑا ہے توحید سے, احکام سے, تعلیمات سے. آخر اس قرآن میں اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی, یا جو مر گئے ہیں ان کی, یا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. مثبت طریقے سے توحید کی دعوت ہے, اتباع سنت کی دعوت ہے, احکام کی دعوت ہے, معاملات کی دعوت ہے. جتنے بھی ہیں سارے کی ساری انسان بغیر کسی حوالے کے بھی دے سکتا ہے. قرآن کی آیات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول, اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث, اس سے کسی کی نفی ہوتی ہو یا کسی کی نفی نہ ہوتی ہو,
اس سے قطع نظر دین تو پہنچانا چاہیے اللہ کے قرآن کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے. اس کے بعد جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ جو لوگ اس سے پہلے جا چکے، پہلی جو نسلیں گزر چکی، علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا معاملہ جو ہے میرے رب کے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے. اور میرا رب ایسا ہے جو نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، ایک ایک چیز اس کے پاس لکھی ہے، ایک ایک اعمال اس کے پاس محفوظ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ان سے ان کا حساب لے لے گا، ہمیں اس پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ضروری نہیں ایک عالم آدمی کے بارے میں یا ایک آدمی کے بارے میں ہم یہ فتویٰ لگائیں کہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی اور وہ کافر ہو گیا. ضروری نہیں کہ وہ جو کچھ ہم نے سوچا اللہ کے ہاں بھی وہی ہے. ہم تو قاضی نہیں ہے نا. اعمال کا میزان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اعمال کا میزان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں ایک عالم آدمی کے بارے میں فتویٰ لگاؤں جی وہ تو اس نے یہ بات کہی لہذا وہ کافر ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، مجھے پکڑ لے، اس کا معاملہ تو میرے پاس تھا، میں نے اس کی تو غلطی معاف کر دی، آؤ کہ تم نے یہ بات کیوں کہی. کیا فائدہ ہے؟ حتی الامکان دوسروں کے بارے میں تبصرے کرنے سے، دوسروں پہ فتوے لگانے سے، دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کا معاملہ بھی اللہ کے پاس ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. دین کی دعوت جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیش کرو، اللہ فیصلہ، بڑا کچھ ہے اس میں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، الذی وہ ذات. اب اسی رب کا تعارف مزید اللہ تعالیٰ نے خود کروایا. موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی. الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم واسطے تمہارے، ارضا زمین کو، مہدن. مہد کا معنی جھولا، بستر، فرش. جس نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. وَسَلَكَ کا معنی مسلک کسے کہتے ہیں؟ چلنے کا طریقہ، راستہ. سَلَكَ اور اس نے چلایا، لَكُمْ واسطے تمہارے، فیہا اس زمین میں، سبولن راستے، زمین میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے. وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ. اخرجنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. اخرجنا نکالا ہم نے، بہی ساتھ اس کے، ساتھ کس کے؟ ساتھ پانی کے. ازواجا من نبات شتا. ازواج زوج کی جمع ازواج، ازواج زوج کا معنی جوڑا، یعنی مختلف قسم کے، من نبات نباتات اگنے والی چیزیں، شتا، شتا کا معنی بھی متفرق، مختلف قسم کی چیزیں اس سے نکالی ہم نے پانی کے ذریعے، زمین سے نکالی پانی کے ذریعے. کلو، کلو کون سا فعل ہے؟ امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. کلو کھاؤ، ورعو رائی کسے کہتے ہیں؟ چرواہے کو، چرانے والا. ورعو اور چراؤ. انعامکم انعام مویشی، کم اپنے، خود بھی کھاؤ. یہ جو مختلف نباتات زمین سے نکلتی ہے، غلہ ہے، گھاس پھوس ہے اور مختلف چیزیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، جو تمہارے کام کی ہیں ان سے تم کھاؤ، اور جو تمہارے مویشیوں کی کام کی چیزیں ہیں وہ مویشیوں کو کھلاؤ. کلو کھاؤ، ورعو اور چراؤ، انعامکم اپنے مویشیوں کو. ان فی ذالک، ان بے شک، فی ذالک
اس میں لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَىٰ واسطے اولی کا معنی اولو الالباب، اولو والے، اولی النُّہَىٰ نُہَا کا معنی جی جی امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہی کا معنی روکنا، یہ مادہ اس کا بھی وہی ہے نون ہا یا۔ نہی کا معنی روکنا، برائی سے روکنے والی چیز کون سی ہے؟ عقل، لہذا نہا کا معنی عقل۔ نہیتن، نہیا اس کا واحد ہے نہیتن، اور نہا جمع کا صیغہ ہے اولی النہا عقل والے، یہی اس کا اصطلاحی معنی ہے نہا عقل والے۔ ویسے اس کا مطلب تو یہی ہے روکنے والی یا روکنے والا، لیکن برائی سے روکنے والی چیز جو ہے عقل ہے، لہذا اس سے مراد ہے عقل۔ اولی النہا عقل والے، عقل والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کن باتوں میں؟ زمین کو تمہارے لیے فرش بنانا، اور پھر زمین میں تمہارے لیے راستے بنانے، پھر زمین سے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے غلہ اگانا۔ ان ساری باتوں میں عقل مند لوگوں کے لیے اپنے رب کو پہچاننے کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ رب کو پہچاننے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان میں۔ اب دیکھیے نا، وہی ایک زمین ہے جس زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری ضروریات رکھ دی ہیں۔ کوئی ایک چیز آپ بتائیے جو زمین سے نہیں نکلتی۔ انسان کی خوراک غلہ زمین سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے، کپڑا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ دھاتیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، کوئی آپ زمین پہ جتنی بھی چیزیں آپ پاتے ہیں، یہ پیٹرولیم کیا ہے؟ پیٹرولیم کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ساری کی ساری یہ زمین سے نکلتی ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان کی ضرورت کی ایسی چیز نہیں جو زمین سے نہ پیدا ہو، ساری چیزیں انسان کی اللہ نے زمین میں رکھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو عقل مند لوگ ہیں، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس بات میں کہ یہ ایک زمین ہے، مٹی ہے، بظاہر یہ ذرات ہیں مٹی کے، ریزے ہیں، ویسے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی حکمت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مٹی کا 1 گرام آپ لے لیں، 1 گرام کیا، اس کا 100 ملی گرام لے لیں اور اس کو ڈیزالو کر کے اس کا تجزیہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس 100 ملی گرام میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، کون سی دھات ہے جو ان ذرات میں نہیں ہے۔ سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، آئرن ہے، میگنیشیم ہے، دنیا میں کوئی دھات نہیں ہے جو اس مٹی میں موجود نہ ہو۔ جس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خود انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور اسی مٹی سے اللہ نے ساری ضرورت کی چیزیں پیدا کر دی۔ یہ روشنی اور یہ شیشہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ روشنی بھی زمین سے پیدا ہوئی انسان کے لیے۔ پیٹرول جو ہے زمین سے نکلتا ہے، شیشہ بھی زمین سے بنتا ہے، سلیکا سے۔ کوئی ایسی چیز، سیمنٹ ہے، عمارت بناتا ہے انسان، وہ بھی سارے کا سارا پہاڑوں سے نکلتا ہے، سلیکا بھی اور کیلشیم بھی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، انسان کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں جو مٹی سے پیدا نہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ عقل مندی سے کام لیں، تھوڑا غور کریں، تھوڑا سوچیں اور سمجھیں، تو بڑی ان کے لیے باتیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں ان ساری چیزوں میں عقل مند لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، منہا اسی زمین سے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم کو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو یہی ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ مٹی سے بنا، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور روح پھونکی آدم علیہ السلام میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلا دیا۔ لہٰذا سارے انسان جو ہیں ان کی نسبت اس مٹی کی طرف ہی ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا،
وفیہا اور اسی زمین میں نعیدکم نعید کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. نعید کا معنی اعادہ کرنا لوٹانا. نعیدو ہم لوٹائیں گے کم تم کو اسی زمین میں ہم تم کو لوٹائیں گے. اب یہ دیکھیے کہ بعض اوقات جو قبر میں دفن ہو گیا وہ تو قبر میں ویسے ہی مٹی میں چلا گیا, لیکن اس کے علاوہ جو ویسے انسان کسی کو جانور نے کھا لیا یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا پانی میں ڈوب گیا بلا ہر وہ بھی مٹی میں ہی پہنچے گا. پھر جب جانور مرے گا جس جانور نے نگل لیا انسان کو تو وہ جانور کہاں جائے گا؟ کوئی مٹی میں جائے گا. جو آدمی سمندر میں گیا یا دریا میں گیا وہ بھی نیچے مٹی میں ہی جائے گا. کوئی ایسی صورت نہیں جس میں انسان جو ہے وہ مٹی سے بچ جائے, مٹی میں نہ پہنچے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم اور اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے. انسان کتنا بھاگتا رہے اس مٹی سے, اس زمین سے, جانا اسی مٹی میں ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَمِنْهَا اور اسی زمین سے نخرجو ہم نکالیں گے. مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. نخرجکم ہم تم کو نکالیں گے اسی مٹی سے. تارتن اخرى تارتن کا معنی مرتبہ دفع, اخرى دوسری مرتبہ ہم پھر تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے. پہلی دفعہ بھی مٹی سے پیدا کیا تمہیں اور پھر اس کے بعد مٹی میں ہی تمہیں لوٹا دیں گے. اب ذرا تھوڑا غور کیجئے کہ کروڑوں سال پہلے جو آدمی مر گیا اس کے ذرات کہاں ہیں؟ یا جس طرح ہندو لاش کو جلا دیتے ہیں اب وہ ہزاروں سال سے جلاتے ہی آ رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ وہ سارے ذرات اللہ کے علم میں ہیں کہ فلاں کا ذرہ کہاں پہ پڑا, اور پھر مٹی بھی کھائی جاتی ہے انسان کو. ہزاروں سال کروڑوں سال کے بعد اس مٹی میں بھی انسان کا جسم کہاں رہتا ہے؟ وجود تو ختم ہو جاتا ہے. اور ایک قبرستان کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اکھاڑ کے اس کو ہموار کر کے پھر وہاں قبریں بنائی جاتی ہیں. پرانے زمانے کی قبریں ہوتی ہیں انہیں کو پھر کھود کے قبریں بنا دی جاتی ہیں. وہ ذرات کہاں جاتے ہیں؟ ہزاروں سال کروڑوں سال پہلے کے انسانوں کے چھوٹا چھوٹا جو ذرہ ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس زمین میں موجود ہے. تمہارا ذرہ کیا کچھ ہے اس زمین میں؟ نہیں, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایک دنیا آباد ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ زمین کے نیچے اس سے بھی بڑی دنیا آباد ہے. پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. کہیں پہ مردے ہیں ان کو سزا ہو رہی ہے, ان کی مار پٹائی ہو رہی ہے, سانپ ہے بچھو ہیں. کہیں پہ نیک اور متقی لوگ ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حد نگاہ تک فراخ کیا ہوا ہے. وہاں نور ہے, روشنی ہے, آرام سے وہ سو رہے ہیں. زمین کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں, اللہ کے علم میں ہے کیا کچھ. اسی زمین کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ ہے, اسی زمین کے ساتھ انسان کی موت وابستہ ہے, اسی زمین کے ساتھ انسان کے دوبارہ جو اٹھنا ہے وہ وابستہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے, تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ سارا تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ تمہارا رب کون سا ہے. رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ہر ایک چیز کی, اسے ہدایت دی, اور پھر رب وہ ہے جس نے زمین کو بنایا, اس میں راستے بنائے, اس میں بارش برسائی, اس کے ذریعے تمہارے لیے خوراک پیدا کی. اور تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا, پھر اسی زمین میں لے جائے گا, پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا. وہ ہے تمہارا رب. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارائینا کون سا فعل ہے؟ ارائینا ماضی ہے, جمع مکلم کا صیغہ ہے. رائینا کا معنی ہم نے دیکھا, ارائینا ہم نے دکھایا, ارائینا ہم نے دکھایا ہو اس کو, کس کو؟ فرعون کو. آیاتنا اپنی نشانیاں, کلہا ساری کی ساری,
ہم نے اس کو ساری ہی اپنی نشانیاں دکھا دیں جن نشانیوں سے انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے. 2 معجزے تو یہ تھے. اس کے علاوہ بھی جو بعض دوسری صورتوں میں معجزات یا نشانیاں آئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، جن میں پانی کا خون بن جانا اور ٹڈیوں کا اور دوسرے عذاب تھے، وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے دور ہوتے. نشانی اس میں یہ تھی کہ عذاب آتا اللہ تعالیٰ کا، پانی پینے لگے تو وہ خون بن گیا، برتنوں میں پانی محفوظ کیا ہے وہ سارے کا سارا خون بن گیا. یا مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر جگہ پہ مینڈک ہیں، بستر میں بھی مینڈک ہیں، کھانے میں مینڈک ہیں، برتنوں میں مینڈک ہیں. یہ سارے کے سارے عذاب تھے اللہ کے، یہ سارے آتے. نشانی اس میں یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی درخواست کرتے آگے فرعونی کہ اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹال جائے ہم سے، ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. ایسی بدبخت قوم ہے یہودیوں کی کہ جتنی بدبخت یہ قوم ہے دنیا میں ایسی کوئی بدبخت قوم پیدا نہیں. اپنی آنکھوں سے سارے عذاب ٹلتے ہوئے دیکھتے. اس آدمی کی دعا سے یہ عذاب ٹل جاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے، پھر عذاب ٹلتا ہے، پھر عذاب آتا ہے، ٹلتا ہے، اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ رہا. نشانی اس میں یہی تھی کہ ہمارے نبی کی دعا سے وہ عذاب ٹلتا تم دیکھتے، اس کے باوجود تم نے اسے جھٹلایا اور اسے منہ موڑا. ارائنا ہو، ہم نے اس کو دکھائی آیاتنا، آیتیں اپنی، کلھا ساری کی ساری، فکذبا پس جھٹلایا، وابا اور انکار کیا. ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور پیغمبر کا انکار کیا، اور کہتے یہ کہ یہ تو جادو ہے. جب عذاب آ جاتا پھر یہ کہتے کہ اے نبی تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ عذاب ہٹا لے. جب عذاب ہٹ جاتا کہتے یہ تو جادو کرتا ہے. اب کیا جواب ہے اس کا؟ یہ تو ایک انسان کی اپنی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے. انسان اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھے، نشانیاں دیکھے، اور اس کے باوجود انسان ہدایت سے محروم رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.